اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچر سے میں ہوں محمد احسان الحق۔ عزیز طلباء، آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ عزیز طلباء، جیسا کہ ہمارا پچھلا جو لیکچر تھا یہ حصہ غزل پہ تھا اور ہمارے شاعر تھے خواجہ میر درد۔ ہم پڑھ رہے تھے خواجہ میر درد کی دوسری غزل۔ آج شروع کریں گے ان کی دوسری غزل کا شعر نمبر 3۔ تو عزیز طلباء آتے ہیں اب شعر نمبر 3 پہ۔ عزیز طلباء، اب ہم پڑھتے ہیں خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 3۔ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر، یہ آرزو رہی ہے کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ عزیز طلباء، بڑا خوبصورت تخیل ہے خواجہ میر درد کا یہ۔ تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے ان الفاظ کے جو معنی ہیں ان کو دیکھیں گے۔ آپ کہتے ہیں جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا۔ تمنا کہتے ہیں بیٹا آرزو کو، خواہش کو۔ ہم نے جو خواہش کی، شاعر کہتا ہے وہ پوری ہوئی۔ ہم نے جو آرزویں کیں، شاعر کہتا ہے وہ پوری ہو۔ جتنی میری تمنائیں تھیں وہ ساری کی ساری پوری ہوں مگر، اب آگے کہتے ہیں دوسرے مصرعے میں، یہ آرزو رہی ہے، میری تو صرف یہ آرزو تھی کہ کچھ آرزو نہ ہو، کہ میری کوئی بھی آرزو نہ ہو۔ میری صرف ایک آرزو ہے کہ کوئی آرزو نہ ہو۔ تو عزیز طلباء، اس شعر کا مفہوم یہ ہے، جو اللہ رب العزت کی آرزو ہے نا، یہ انسان کو دنیا کی ہر آرزو سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ دیکھیں بیٹا، خدا بے نیاز ہے، اور جو صوفیت کی راستے پہ چلتا ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنی نفسانی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ وہ ان کے اوپر ضبط، اپنا کنٹرول بٹھا لیتا ہے۔ تو جب وہ اپنی نفس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے نا، تو اس کی کوئی خواہش ہوتی نہیں ہے۔ پھر وہ درویشوں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ جو خدا کے فقیر ہیں نا، مرد فقر، مرد کامل، مرد مومن، ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جس میں خدا کی آرزو ہوگی، اس کے پاس دنیا کی کوئی اور آرزویں نہیں ہوں گی۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ تو عزیز طلباء، یہاں پہ میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا کنسپٹ ہے وہ سمجھا دوں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں دو بڑے اہم جو پرزے ہیں یہ رکھے ہیں۔ ایک ہے دماغ، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک ہے دل۔ جو دل ہے نا، یہاں پہ آرزو، تمنا، خواہش بیٹا یہ پیدا ہوتی ہیں، یہیں پہ یہ جوان ہوتی ہیں، طاقت پکڑتی ہیں، یہیں پہ یہ اپنے تکمیل کے مرحلے پورے کرتے ہیں۔ دل آرزوؤں کی جگہ ہے، یہاں پہ یہ پیدا ہو کے جوانی سے گزر کے اپنے تکمیل کے مراحل سے گزر جاتی ہیں۔ جب ایک آرزو پوری ہو جاتی ہے نا، کئی سو آرزویں لائن بنائے ہمارے جو نا دل کے دروازے پہ دستک دیتی ہیں۔ تو کیا ہے، یہ خواہشات کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، یہ آرزوؤں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ اسی تسلسل کو ہم نے کائنات میں دیکھا ہے، یہ کائنات کی ترقی کا راز ہے۔ اسی سے انسان جو ہے نا وہ درجہ بدرجہ اس نے ترقی کی ہے۔
وہ انقلاب لایا ہے، وہ تبدیلی لایا ہے، وہ چینج لایا ہے۔ اگر ہم اس کائنات کی ادوار دیکھتے ہیں، ہم زمانہ وحشت سے بربریت میں جو اترے، پھر بربریت سے ہم نے زراعت کا آغاز کیا، زراعت سے بیٹا صنعتی انقلاب آیا، صنعتی انقلاب کے بعد آج آئی ٹی کا انقلاب ہے۔ تو یہ سارے کے سارے آرزو اور خواہشات اور تمناؤں کی تکمیل کے نتیجے میں ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، آپ سے پوچھا حضور کوئی ابھی آپ کی آرزو ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں ہے، میں چاہتا ہوں میرے پاس جوانی ہو اور میں کسی چشمے پہ بیٹھا ہوں اور میں اس کائنات کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ایک انسان بڑھاپے میں ہے، بستر مرگ پہ ہے، آرزویں وہاں پر بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ تو شاعر نے ان آرزوؤں کے ساتھ بڑا خوبصورت بندھن باندھا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں دنیا دار، اگر میری توجہ دنیا کی طرف ہے، اگر میں ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، تو پھر تو میں آرزویں، تمنائیں، خواہشات کے ساتھ کھیلوں گا، مگر میں اس دنیا کو فانی سمجھتا ہوں، میں اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہوں، میں اس دنیا کی زندگی کو عارضی زندگی سمجھتا ہوں، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میں دنیا کی خواہشات اپنے دل سے زیرو کر کے صرف اپنے خدا کی تمنا رکھوں، صرف اپنے خدا کی آرزو اور خواہش رکھوں، کیونکہ صرف وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، صرف وہ ہے جو باقی ہے۔ یہ جو کائنات ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، لہٰذا شاعر نے اس وجہ سے یہ موضوع بڑا خوبصورت باندھا ہے۔ ایک جگہ پہ شاعر کہتا ہے، تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا، تمنا ہے تیری اگر ہے تمنا، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے۔ تو وہ اپنے خدا کو کہتا ہے کہ میری تو صرف تمنا یہی ہے کہ وہ میں تجھے پالوں، میں تیرے علاوہ کسی اور کو نہ پا سکوں۔ تو عزیز طلباء، خواجہ میردرد کا یہاں پہ موقف یہ ہے کہ ہم نے جو خواہش کی، جو خواب دیکھا وہ پورا ہو گیا، لیکن ایک آرزو اب بھی دل میں ہے کہ کاش کوئی خواہش دل میں پیدا نہ ہو۔ دراصل انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، اس طرح انسان کو اپنی خواہشات کے حصول کے لیے بسا اوقات بہت مشکلات اور ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے خواجہ میردرد نے خواہش نہ ہونے کی خواہش کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، بندہ مومن اپنی خواہشات کم رکھتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کا بھی قول ہے، انسانی عقل کا ٹھوکریں کھانا خواہشات کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہے۔ تو عزیز طلباء، شاعر کہتا ہے خواہشوں نے ذلیل رکھا ہے، خواہشوں نے ذلیل رکھا ہے، جی نہیں چاہتا کہ جی چاہے۔ تو عزیز طلباء، یہاں پہ شاعر نے یہ موضوع باندھ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ صرف چاہتا ہے خواہشات ختم ہو، دل خدا کا مسکن بنے، خدا یہاں پہ جلوہ گر ہو۔ صوفیہ کرام جو ہیں ان کی سب سے پہلی یہ چیز ہوتی ہے، وہ اپنی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں، وہ ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں رہ کے دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، وہ صرف وہ کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہے، وہ اس میں اپنی خواہشات، اپنی آرزوؤں کو کبھی بھی شامل یا حائل نہیں ہونے دیتے، کیونکہ
ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو صوفی تو اپنے خدا کی بارگاہ سے یہ کہتا ہے کہ اے خدا اب تو آ جا، اب یہاں پہ کیا ہے؟ خلوت ہو چکی ہے، اب یہاں میرا دل صرف تیرے رہنے کی جگہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ مختصراً بیٹا اس شعر میں شاعر نے کہا ہے آرزو کا سفر مرگ آرزو تک جاری ہے، جو حاصل ہو گیا اس کی تمنا ختم ہو جاتی ہے، اور جو حاصل نہ ہو سکے وہ حسرت بن جاتی، ٹھیک ہے، حسرت بن جاتی ہے۔ اگر آرزو کے مسافر کا کسی ایسی ہستی سے تعارف ہو جائے جو اس کی آرزو کا چہرہ دکھا کر اسے بے آرزو کر دے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آرزوؤں کا طویل سلسلہ انسان کے لیے عذاب ہے۔ آرزو کا فسانہ کبھی پورا نہیں ہوتا، کبھی آرزو کا آغاز رہ جاتا ہے، کبھی آرزو کا انجام رہ جاتا ہے۔ تو بیٹا نیک آرزو میں ناکامی، بری آرزو میں کامیابی سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں کوئی آرزو پیدا ہی نہ کرے۔ امیر مینائی نے بھی کہا تھا عادت تو امیر اچھی ہے فریاد و فغاں کی، عادت تو امیر اچھی ہے فریاد و فغاں کی، پر شیوائے تسلیم و رضا اور ہی کچھ ہے۔ تو بیٹا یہ جو تسلیم و رضا ہے یہ اچھی بات ہے، ہمیں چاہیے ہمارے خدا نے ہمیں جو عطا کیا ہے ہم اسی کے اوپر راضی ہو جائیں، ہم اپنی زبان سے نہ آرزویں کریں، نہ خواہشات کریں، نہ کوئی اور چیز اپنے دل میں جگہ دیں، کیونکہ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ آخر میں بیٹا انسان کا دل جب خواہشات سے خالی ہو جائے تو وہ خدا کی منزل ہے، خدا کا گھر ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں دل کو خواہشات اور تمناؤں سے پاک کرنے کی باقاعدہ مشق کروائی جاتی ہے، ایکسرسائز کروائی جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو عزیز طلبہ اب ہم جائیں گے خواجہ میر درد کی دوسری غزل کے شعر نمبر 4 کی جانب۔ شاعر کہتا ہے جوں شمع جمع ہومیں گر اہل زباں ہزار۔ یہ ذرا مشکل لفظ ہے بیٹا، ذرا اس کو توجہ سے ذرا سن لیں۔ جوں شمع جمع ہومیں گر اہل زباں ہزار، آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ ہم سب سے پہلے اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ جوں کا معنی ہوتا ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کی طرح، مانند، مثل۔ شمع، یہ جو ہم جو شمع ہے موم بتی جو جلاتے ہیں، جمع ہومیں اکٹھی ہو جائیں، ایک کمرے کے اندر جو شمع ہے وہ اکٹھی ہو جائیں، گر اہل زباں ہزار۔ جو اہل زباں ہے نا، جیسے ایک محفل کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں کئی سو کئی ہزار افراد، تو ان کی طرح اگر ایک محفل میں صرف شمع اکٹھی ہو جائیں، اب وہاں کی منظر کشی ہے۔ وہ منظر کشی وہ کیا ہے؟ آپس میں چاہیے کہ کبھی گفتگو نہ ہو۔ اب شمع کی طرح رہنا ہے، وہ کیا؟ ہم سب آپس میں ہے نا اکٹھے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے گفتگو نہیں کرنی، ہم نے شمع کی طرح وہاں پہ اپنا وقت گزارنا ہے۔
تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ دیکھیں گے۔ وہ اس کا مرکزی خیال یہ ہے، خاموشی بہترین گفتگو ہے۔ خاموشی کیا ہے؟ یہ بہترین گفتگو ہے۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ خواجہ میردرد کہتے ہیں، جو شمع جمع ہوئے گر اہل زباں ہزار۔ جو شمع ہے وہ اہل زباں کی طرح ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہے۔ اب ہم اس شعر کو بیٹا یوں سمجھیں گے، ایک ایسا کمرہ ہے جہاں پہ بہت ساری شمع اکٹھی ہو گئی، ان شمع کو روشن کر دیا گیا ہے۔ اب وہاں پہ جتنی دیر وہ شمع رہیں گی، اس کی منظر کشی کو ہم دیکھیں گے، وہ کسی سے گفتگو نہیں کرتی، وہ کوئی شور نہیں مچاتی، کوئی آواز وہاں سے نہیں آتی، سب خاموش ہے۔ ہر شمع اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ اب شمع کا کام کیا ہے؟ شمع کا کام یہ ہے تاریکی کو ختم کرنا۔ شمع کا کام ہے اندھیروں کو ختم کرنا۔ شمع کا کام ہے جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، جتنی اس کے اندر طاقت اور ہمت ہے، وہ ساری لگا کے ان جو تاریکیوں اور اندھیروں کو ختم کر سکے اور زیادہ دیر تک ختم کر سکے۔ اب وہ ساری کی ساری شمع وہ یہی کر رہی ہیں۔ پھر بیٹا ایک شمع کمپیٹیٹر ہے دوسرے شمع کی، دوسری شمع کمپیٹ کر رہی ہے تیسری شمع کے ساتھ۔ وہ سب ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز ہیں، اور سب کی خواہش کیا ہے؟ آج کی بازی میں جیت جاؤں، آج میں زیادہ کام کر جاؤں، آج میں زیادہ روشنی پھیلا جاؤں، آج میں زیادہ اندھیرے کو ختم کر سکوں۔ وہ ساری اسی کے اوپر محنت اور تگودو کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم جب اکٹھے ہوں تو شمع کی طرح ہوں۔ ہم فضولیات اپنی زبان پہ نہ لائیں، ہم باتیں نہ کریں، ہم شور و غوغا نہ کریں، ہم صرف کام کریں۔ اور ہمیں چاہیے ہم کام جتنی ہم میں صلاحیت ہے، جتنی ہمیں کمال ہے، وہ سارے صرف کر کے ہم زیادہ اندھیرے ختم کریں، زیادہ ہم جو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ جو غربت ہے اس کو ختم کریں، یہ جو بھوک ہے ہم اس کو ختم کریں، یہ جو افلاس ہے ہم اس کو ختم کریں، یہ جو جہالت ہے ہم اس کو ختم کریں، یہ جتنی تاریکیاں ہیں یہ ساری کی ساری زمانے سے ہم ان کو ختم کریں۔ مگر ہم بیٹا کیا کرتے ہیں؟ ہم مستقبل کے صرف خواب دیکھتے ہیں اور دوسروں کو سناتے ہیں۔ ہم اپنے حال کو مستقبل کے خواب میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے حال کو ماضی کے قصے کہانیاں دوستوں کو سنا کے اپنے پریزنٹ کو ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم صوفیہ کی طرح ہوں، نہ وہ مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، نہ وہ ماضی کے قصے کہانیاں وہ دوسروں کو سناتے ہیں، وہ صرف اپنا جو پریزنٹ ہے نا اس کو زندہ کرتے ہیں، ہر لمحے کا حق ادا کرتے ہیں، ہر لمحے کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی زندگی کے جتنے لمحے گزرے ہیں وہ سارے کے سارے محنت مشقت سے عبارت ہیں، خدا کی رضا سے عبارت ہیں۔ تو شاعر بھی ہمیں کہتا ہے کہ تم کو تمہارے خدا نے ایک زبان دی ہے، دو کان دیے ہیں، لہٰذا تم سنو زیادہ بولو کم۔ ہم جب کہ اس کے الٹ ہو چکے ہیں، ہم گفتار کے غازی ہیں، ہم کردار کے غازی نہیں رہے۔ ہمیں چاہیے ہم کیا کریں؟ ہم کردار کے غازی بن جائیں، ہم عمل کریں، ہم پریکٹس کریں، ہم کام کریں۔
اور ہمارے جو کام ہیں اللہ ان کو زبان دے، وہ آنے والی نسلوں کو وہ جو کام ہیں وہ خود بتائیں کہ مجھے فلاں نے جو نا وہ کیا تھا، فلاں کا کردار یہ تھا، فلاں کی جو نا شخصیت ایسی تھی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، خاموش ہو کے صرف اپنا کردار ادا کریں۔ تو بیٹا یہاں کا جو خاص موضوع ہے وہ اس کا یہی ہے کہ خاموشی بہترین گفتگو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ دیر خاموش رہیں، زیادہ غور و فکر کریں، ہم سوچ بچار کریں تاکہ ہم بے شمار جو موتی ہیں، جو خزانے ہیں، ہم ان کی کھوج لگا سکیں۔ تو شاعر کہتا ہے بہتر سمجھے ہو تم جو خاموشی کو، یہ بھی نہ کہو کہ خاموشی بہتر ہے۔ کہتے ہیں اگر تم نے یہی کہا نا کہ خاموشی بہتر ہے تو تم نے یہ لفظ بولے ہیں، اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ یہ صدا آتی ہے خاموشی سے، یہ صدا آتی ہے خاموشی سے، منہ سے نکلی ہوئی بات پرائی۔ یہ جو پرائی کا لفظ ہے یہ بات کے بعد آئے گا۔ منہ سے نکلی ہوئی بات پرائی، جو منہ سے بات نکل جاتی ہے یہ پرائی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کے اوپر اپنا زیادہ وقت ضائع نہ کیا کریں۔ خاموش ہو ترک گفتگو کر، خاموش ہو ترک گفتگو کر، باطن کے صفا کی جستجو کر۔ اور اس میں بیٹا ایک اور چیز ہے، جو انسان جب بات کرتا ہے نا تو بات کرنے میں اکثر اوقات ناشکری کے جذبے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو شخص خاموش رہتا ہے نا وہ سراپائے تسلیم و رضا ہوتا ہے۔ خاموشی جو ہے نا یہ خدا کی رضا کا سب سے بڑا حصہ ہے، کہ انسان کے مقدر میں خدا نے جو لکھا ہے یہ اس پہ راضی ہے، یہ اس پہ راضی ہے۔ یہ صوفیہ کا ہے، ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ ہمارے پاس بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو انبیاء کا، جو صوفیہ کا طریقہ کار رہا ہے۔ جیسا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو سدرۃ المنتہا سے جبریل امین تشریف لائے اور آپ نے آ کے کہا تھا کہ ابراہیم تو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتا، تو اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد کیوں نہیں کرتا؟ تو آپ نے کہا تھا میرا خدا دیکھ رہا ہے، اور جو میرا خدا دیکھ رہا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی بارگاہ میں اس ساری باتوں کو بتانے کی۔ آپ خاموش رہے تھے، خاموشی اختیار کی تھی، تو پھر اس خاموشی کا اجر کیا ملا تھا؟ اللہ رب العزت نے جبریل امین سے کہا تھا کہ میرا جو خلیل ہے یہ تسلیم و رضا کی منزل پہ فائز ہے، جلدی سے جنتی تخت لے اور پلک جھپکنے سے پہلے اس کنویں کے اندر رکھ دے۔ اور وہ جنتی تخت رکھا گیا، وہ جو آگ تھی وہ گلزار ہو گئی تھی، پھر وہ جنتی تخت اس کنویں کے کنارے تک آیا تھا۔ آپ اس کنویں سے باہر نکلے، بحفاظت آگ نے آپ کو چھوا تک نہیں تھا۔ جو خاموش رہتا ہے نا وہ تسلیم و رضا کی منزل پہ فائز ہے، اللہ اس کو پھر اجر عطا کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو ایوب، ٹھیک ہے، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جسم کے اوپر کیڑے پڑ گئے تھے، آپ اس مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے آپ کے جسم سے جو بدبو بھی آتی تھی۔ آپ کی بہت ساری ازواج نے چھوڑ دیا تھا، لیکن آپ کی جو پہلی بیوی تھی انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ایوب کے جسم سے بدبو آتی ہے تو اس کو گاؤں سے باہر
یہ پہاڑ پہ چلا جائے تاکہ ہم لوگ اپنا جو زندگی ہے ہم اس کو بسر کر سکیں۔ تو پھر بیٹا کیا ہوا تھا، آپ نے اپنا صبر دکھایا تھا، آپ کے صبر کی وجہ سے کیا تھا، پھر آپ کو انعام بھی ملے تھے۔ جو ایک کیڑا آپ کے جسم سے نیچے گرتا، آپ اس کو اٹھاتے واپس اپنے جسم پہ رکھتے اور کہتے اللہ رب العزت نے جب تیرا رزق میرے جسم میں رکھا ہے تو تو مجھ سے دور کیوں جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اس امتحان میں سرخرو کیا، کامیاب کیا، تسلیم و رضا کی منزل پہ جب پایا تو آپ کو وہی جوانی عطا کی تھی جس جوانی میں آپ کو یہ جو بیماری وہ لگی تھی۔ لہٰذا جو لوگ خاموش ہوتے ہیں یہ تسلیم و رضا کی منزل پہ فائز ہوتے ہیں۔ تو ایک صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے جو نا آپ سے جو ریکویسٹ کرتا ہے کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور پکڑ کے آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روک لے، اس کو تھام لے۔ جس نے اس کو روک لیا نا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایسے ہی بیٹا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی جو نا ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو بیٹا صوفیہ کا، انبیاء کا یہ طریقہ ہے خاموش رہنا، اور خصوصاً ان کے جو صوفیہ کے بنیادی نکات ہیں وہاں پہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز ہے تھوڑا کھانا، دوسری چیز ہے تھوڑا سونا، اور تیسری چیز ہے بہت کم بولنا۔ تو ہمیں چاہیے ہم بہت کم بولا کریں، جس کی وجہ سے ہم فکر میں چلے جائیں گے، ہم جو ہے نا مختلف قسم کی سوچ بچار میں چلے جائیں گے۔ تو خاموشی جو ہے یہ بہترین عبادت ہے۔ ایک اور جگہ پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ لوگ ہیں جو وہ بولتے ہیں اور وہ خود وہ عمل نہیں کرتے، وہ جہنم کے بدترین مقام میں ہوں گے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا میری امت کے وہ علماء ہوں گے جو لوگوں کو کہتے تھے کہ تم یہ کرو، خود وہ یہ نہیں کرتے تھے۔ تو عزیز طلبہ ہمیں چاہیے ہم جو بولیں، جتنا بولیں اس کے اوپر ہمارا عمل ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا علم اور عمل سیم ہو، برابر ہو، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ تو یہاں سے ہمیں جو نصیحت ملی وہ یہ ہے کہ خاموشی جو ہے یہ بہترین گفتگو ہے، خاموشی بہترین عبادت ہے۔ ہم خاموشی کی وجہ سے، خاموش رہنے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ شاعر نے یہاں پہ ہمیں شمع کی مثال دی جو صرف روشنی پھیلاتی ہے، جو صرف اپنا کام کرتی ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرح طرح کی داستانیں نہیں سناتی۔ ہم تو اشرف المخلوق ہیں، ہم تو خدا کے خلیفہ ہیں، خدا کے نائب ہیں، ہمیں خدا نے ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم خاموش رہ کے وہ اپنا کام زیادہ سے زیادہ کریں۔ عزیز طلبہ اب ہم چلتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ یہ شعر نمبر 5 ہے خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2 کا۔ بہت خوبصورت شعر ہے، توجہ سے ذرا اس کی تشریحات سنیے گا۔ شاعر کہتا ہے جوں صبح چاکے سینہ میرا اے رفو گراں۔ 3 حصوں میں یہ شعر ہے۔ جوں صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں، یاں تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ پہلے میں آپ کو بیٹا یہ شعر سمجھاتا ہوں۔ جوں کا معنی ہوتا ہے ماند کی طرح، مثل۔ جوں صبح، صبح کی طرح، صبحوں کی ماند۔ چاک سینہ میرا،
یہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا، جب یہ آپریٹ کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جسم کے اس حصے پہ کٹ لگاتے ہیں، اس کو چاک کرتے ہیں۔ یہ جو بیٹا ہمارا گریبان ہے نا، جہاں سے ہم اپنی شرٹ پہنتے ہیں، وہ جو اس کا گلا ہے گریبان، یہ بیٹا ہم نے تھوڑا اس کو چاک کیا ہوتا ہے تاکہ آسانی سے ہمارا سر جو ہے اس شرٹ سے گزر جائے، تو یہ چاک کرنا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، جوں صبحوں کی طرح چاک سینہ میرا، میرے سینے کو چاک کر دے۔ صبح کی طرح میرے سینے کو چاک کر دے اے رفو گراں۔ رفو گر کہتے ہیں ہمدرد کو، طبیب کو، ڈاکٹر کو۔ یہاں تو، یہاں سے مراد ہے یہاں تو، کسو کے ہاتھ سے، کسی کے ہاتھ سے، یہاں تو کسی کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ رفو یہ جو پیوند لگاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں رفو کرنا۔ رفو نہ ہو یعنی کہ یہ لا علاج ہے، اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے، یہ مرض ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، شاعر نے یہاں پہ جو ایک تصوف کا ایک موضوع جو نا وہ باندھا ہے، وہ کہتا ہے، اس کا مرکزی خیال ہے، اس کا مفہوم شعر کا، عالم جنوں میں جب دل پارا پارا ہو جائے نا، جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو وہ لا علاج ہو جاتا ہے، وہ دل لا علاج ہو جاتا ہے، اس دل کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ یعنی اس شعر میں شاعر نے کہا ہے، جس طرح صبح کی روشنی روکنا ممکن نہیں ہے۔ دیکھو بیٹا، جب رات ہوتی ہے نا، تاریک ہوتی ہے، سیاہ تر ہو جاتی ہے، جب اس کی سیاہی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے نا، پھر اس میں تبدیلی آتی ہے، پھر اس میں روشنی آتی ہے، پھر اس میں وہ سفیدی نمودار ہوتی ہے، پھر اس میں وہ سورج جو ہے نا وہ نکلتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے، جو صبح کی روشنی ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو وہ کہتا ہے، اگر کوئی چاہے نا میرے گریبان کو وہ سی دے تو بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ میرے دل سے جو یہ محبت ہے اس کو وہ ختم کر سکے، وہ اس مرض کا علاج کر سکے، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ اس شعر کے اندر شاعر نے جو ہمیں کہا ہے گریباں کو چاک کرنا، جو سینے کو چاک کرنا ہے، یہ جو اس نے علامت یہاں پہ ذکر کی ہے، یہ بیٹا دیوانگی کی علامت ہے، یہ علامت ہے، غم کی علامت ہے۔ جب ایک انسان کو کوئی غم لگ جائے نا، تو پھر دنیا بے شک اس کے گریبان کو چاک کرے، اس کے سینے کو وہ نوچے، جو کچھ کر لے، وہ اس کا علاج نہیں کر سکتی۔ تو بیٹا اس میں کہا یہ جا رہا ہے، ایک جو کلی ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو کلی ہے نا، یہ پھول تب بنتی ہے جب اس کا گریبان جو ہے یہ چاک چاک ہوتا ہے۔ اگر کسی کلی کا گریبان چاک چاک نہ ہو تو وہ کبھی بھی پھول کا روپ دھار نہیں سکتی۔ ایسے ہی جو عاشق ہے نا، ان کی بھی ایک خاص ان کا پہناوا ہے، ایک خاص ان کا حلیہ ہے، ایک خاص ان کا گیٹ اپ ہے، یہ اپنے آپ کو اسی میں رکھتے ہیں اور اسی میں ان کو سکون اور قرار نصیب آتا ہے۔ عاشق کی انداز زندگی مختلف ہوتا ہے دوسروں سے۔ عام شخص ہے، وہ نہاتا ہے، وہ نئے کپڑے، وہ بڑے خوبصورت کپڑے پہنتا ہے، وہ اپنے خوبصورت بال بناتا ہے، وہ طرح طرح کی خوشبوئیں لگاتا ہے،
وہ اپنے آپ کو یوں ریڈی رکھتا ہے، مگر ایک عاشق جو ہے وہ لباس عشق پہنتا ہے۔ جب اس کے سینے میں یہ جو عشق ہے یہ جب اپنے عروج اور انتہا پہ پہنچتا ہے، یہ سب سے پہلے اس کے ہاتھ اپنے گریبان پہ آتے ہیں، یہ اپنے گریبان کو تار تار کرتا ہے، پھر یہ اپنے محبوب کی تلاش میں گلیوں میں صحراؤں میں مارا مارا پھرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں بھی گرد آلود ہوتے ہیں، اس کا لباس بھی گرد آلود ہوتا ہے، اس کا چہرہ، اس کی داڑھی، اس کے بال بھی گرد آلود ہوتے ہیں۔ گویا اس وقت اس نے عشق کا لباس پہن لیا ہے۔ اب جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے بھائی ہیں، جو اس کے جان پہچان والے ہیں، وہ اس کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ جب وہ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو وہ رفو گری کرتے ہیں۔ وہ رفو گری کیا کرتے ہیں؟ اس کو گھر لے کے آتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، اس کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، اس کو کھانا اور چائے پلاتے ہیں، اس کو بستر پہ آرام کے لیے یہ لٹاتے ہیں۔ وہ اپنی یہ رفو گری ساری کرتے ہیں، مگر جیسے ہی دوبارہ سے اس کے سینے میں وہ محبت جو ہے وہ جاگے گی، بیدار ہوگی، یہ خود کو دیکھے گا نرم بستر پہ، خود کو دیکھے گا اس کا حلیہ ٹھیک ہے، اس نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، تو اس سے یہ نہیں ہوگا، یہ پھر سے اس گھر سے بھاگے گا، دیواریں پھلانگے گا، یہ گلی کوچوں میں مارا مارا پھرے گا اور اپنی اسی کیفیت میں یہ واپس چلا جائے گا۔ تو شاعر یہاں پہ کہتا ہے یہ جو رفو گر ہیں یہ میری رفو گری نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی استطاعت ظاہر تک ہے، محبت کا ظاہر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ محبت تو خالصتاً باطن کا جذبہ ہے، یہ تو دل کے اندر سموتی ہے، یہ تو دل کے اندر گھر کرتی ہے، ان میں سے کسی کی رسائی دل تک نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ رفو گری نہیں کر سکتے۔ رفو گری تو وہ کرے گا جس کی رسائی دل تک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ صرف محبوب ہے۔ جب دیدار محبوب نصیب ہوگا، جب وصال صنم نصیب ہوگا، جب اس کی بارگاہ میں قرب نصیب ہوگا، تو پھر اس کو سکون اور قرار نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کو سکون اور قرار نہیں آ سکتا، جس کی وجہ سے شاعر نے کہا ہے جب ایک عاشق عالم جنون میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ لا علاج ہو جاتا ہے۔ تمام عمر میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔ یہ جتنے لوگ ہیں جتنی مرضی رفو گریاں کر لیں، مگر ان کی رفو گری کسی کے کام نہیں آ سکتی۔ بلکہ عاشق کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے، کروں میں کیا کہ گریباں صبح کی مانند، کروں میں کیا کہ گریباں صبح کی مانند نہیں ہے چاکے جگر قابل رفو میرا۔ وہ کہتا ہے میرا جو دل ہے، جو میرا جگر ہے، یہ رفو کے قابل نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پہ بیٹا شاعر نے کہا، اس شعر کو آپ لکھ لیجئے گا، میں آرام سے اس کو بولوں گا، رفیق جب میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں، رفیق دوست جو ہے نا، اور یہ رفو گر جتنے ہیں، رفیق جب میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں تو چارہ گر انہیں وہ چارہ گر کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ کبھی چارہ گر کو دیکھتے ہیں، کبھی چارہ گر جو ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ ایک شاعر نے تو بڑا خوبصورت اس موضوع کو سمیٹا ہے، کٹ گیا دن بھی، کٹ گیا دن بھی اگر شب کٹ گئی، صبح کی پو تھی کہ چھاتی پھٹ گئی۔ عاشق کے لیے جو رات ہے نا، یہ بسر کرنا بڑا مشکل اور کٹھن ہے۔ یہ ہجر اور فراق کی جو نا عروج معراج کی منزل پہ ہے۔ جس عاشق کی رات کٹ جائے نا، دن تو اس کا آسانی سے کٹ جاتا ہے۔ رات میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا سینہ پھٹ جاتا ہے، اس کی جو چھاتی ہے یہ پھٹ جاتی ہے، لیکن صبح طلوع نہیں ہوتی۔ عاشق
اس کیفیت میں اپنی راتیں بسر کرتا ہے تو یہ جو عشاق ہیں یہ لا علاج ہے، ان کا مرض جو نا وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا رفو گر کو سمجھنا چاہیے یہ عشق کی جس منزل پہ فائز ہیں اللہ رب العزت جو ہے وہاں پہ اس کے لیے آسانیاں کرے۔ تو عزیز طلباء یہ ہماری غزل نمبر 2 تھی، اس کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ اللہ حافظ والسلام۔